میں خوش آمدید کہیں گے اور اب جانیے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر گیا۔ ملک میں تاحال مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ حکومتی اور انتظامی ریٹ قائم نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے۔ ماہ مبارک میں عوام پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پانے والے اداروں کے افسران اور اہلکار فرائض کی ادائیگی سے ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آئے ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے نیوز ون کے نمائندگان موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ سب سے پہلے خانپور سے حافظ ناصر بھٹی ہمیں جوائن کر چکے شجاع آباد سے عبد المالک موجود ہیں، خیرپور سے علی ارسلان پلپوٹو ہمارے ساتھ ہیں، اوکاڑا سے محمد آصف کھوکر نے ہمیں جوائن کیا، جبکہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں ردیم شاہ سے ہم صورتحال کی تفصیلات جانیں گے۔ سب سے پہلے خانپور کا رخ کریں گے، حافظ ناصر بھٹی ہمیں جوائن کیے ہیں۔ ناصر بھٹی بتائیے گا، مہنگائی کے حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح بھی مہنگائی کا ایک سونامی جو ہے وہ امڈ آیا ہے۔ اشیاء خرد نوش کے ساتھ سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بھی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ روزے داروں کے لیے فروٹ اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار نہ تو ایک خواب بن کر رہ گیا ہے، دوسری جانب ذمہ دار اداروں اور متعلقہ حکام کی جانب سے مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں نے من مانے نرخ مقرر کر لیے ہیں، جس سے شہری جو ہیں وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی، موجودہ حکومت جو آئی ہے دعوے تو بہت کی کہ مہنگائی کم ہوگی، لیکن ابھی تک مہنگائی ویسے کی ویسی ہے۔ سبزی گوشت دالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ گوشت اور سبزی اور دالوں کی قیمتیں سستی کی جائیں، جو کہ غریب آدمی آسانی سے دستیاب ہو سکے قیمت کے لیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو مہنگائی طوفانی مہنگائی آئی ہوئی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ناصر بھٹی خانپور سے ہمیں اپڈیٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اب رخ کریں گے شجاع آباد کا اور عبد المالک سے جانیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بتائیے گا عبد المالک، اس وقت کیا صورتحال ہے اس شہر میں؟ جی بالکل، ماہ سیام آتے ہی اشیاء خرد نوش کی تمام طرح اشیاء ہیں اور جن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ سیام میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی۔ مزید شہری جو ہیں یہاں پر فروٹ اور سبزی مارکیٹ میں آئے ہوئے خریداری کرنے میرے ساتھ موجود ہے۔ جی بتائیے گا، یہاں پر جو آپ خریداری کرنے آئے ہیں، مہنگائی کیا ہے اور کیسے ہی کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ مہنگائی تو بالکل طوفانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہم یہاں فروٹ لینے آئے تو یہ مہنگا ہے، سبزی لینے جائے وہ مہنگی ہے، آٹا لینے جائے تو وہ مہنگا ہے، گھی لیں کیا لیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہاں پہ جو ادارے ہم نے ایک سے ایک بار اپیل کیا ان سے اس مہنگائی کے طوفان کو کم کیا جائے، لیکن کوئی ہماری سنتا نہیں ہے۔ حکومت ہماری باتیں ہوا میں اڑا دیتی ہے۔ جی، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ماہ سیام میں بھی حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو غریب کہاں جائے؟ ماہ سیام کے روزے رکھے یا مہنگائی؟ ٹھیک ہے عبد المالک، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اب رخ کریں گے خیرپور سے علی ارسلان پلپوٹو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی ارسلان بتائے گا، خیرپور میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دن بہ دن خیرپور میں مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ماہ مقدس میں جو ریلیف اور رمضان آرڈیننس کی، تو یہاں پہ کوئی ریلیف عوام کو میسر نہیں کیا جا سکا۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ دعووں تک ہی محدود ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 19 یہاں پہ پرائز کنٹرول کی یہاں پہ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جبکہ یہاں پہ جو مجسٹریٹ ہیں، یہاں پہ کنٹرولر ہیں، تاہم کوئی بھی یہاں پہ مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا سامنا کرنے پہ مجبور ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ میرے بھائی، ادھر سندھ کے اندر، خاص کر خیرپور کے اندر بالکل جو ہے نا کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، آدمی جو ہے نا آدھی دماغی توازن خراب کر چکی ہے۔ آدمی پریشان ہے، جس کو بھی دیکھو وہ آدمی جو ہے جیسے آدمی پاگل نہیں ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کی حالت ہو گئی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، ریلیف کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی، شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلیف نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پہ پھل فروٹ کی، تو وہ سیب جو ہیں وہ 400 سے زائد میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اگر لہسن آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اوکاڑا کا رخ کرتے ہوئے آصف کھوکر کی جانب جائیں گے۔ محمد آصف کھوکر سے جانیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے اوکاڑا کی۔ جی آصف کھوکر بتائیے گا، اوکاڑا شہر میں عوام کیا کہتی ہے مہنگائی کے حوالے سے؟ ابھی تو یہ رمضان
رمضان المبارک میں بھی اگڑا کی انتظامیہ مہنگائی پر کنٹرول پانے میں مکمل طور پر یکسر ناکام ہو چکی ہے. روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ریٹ لسٹ کا ویزا نہ ہونا، چیک اینڈ بیلنس انتظامیہ کی جانب سے نہ ہونا پایا جا رہا ہے. یہاں شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے سر کیا کہیں گے ماہ رمضان میں جو مہنگائی کا ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے. بازار سے میں آیا ہوں خود نوش کی اشیاء خریدنے کے لیے. جب میں نے پھل کا ریٹ پوچھا ہے تو میری پہنچ سے سکت بھی نہیں ہے کہ وہ خرید سکوں. سحری اور افطاری کے لیے کیسے میں بچوں کے لیے گزارا کر سکوں؟ غریب اور متوسط گھرانے کے لیے بھی فروٹ خریدنا مشکل ہو گیا ہے. لہذا حکومت سے میری یہی اپیل ہے کہ مہنگائی کو، خود ساختہ مہنگائی کو ختم کیا جائے. غیر مسلم ممالک میں بھی ماہ رمضان میں احترام کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی احترام مد نظر نہیں ہے اور نہ ہی مہنگائی پر کنٹرول کیا جا رہا ہے. بالکل ہی جیسے یہاں موجود شہریوں کی آپ نے بات سنی، ان کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ تمام ممالک میں ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اشیاء پہ ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، جبکہ وطن عزیز پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ ماہ رمضان میں خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے. ضلع انتظامیہ سے بڑے قابو پانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہونا چاہیے. آصف کوکر ہمارے ساتھ موجود رہیے. آزاد کشمیر مظفر آباد کا رخ کریں گے، وہاں پر ندیم شاہ سے جانیں گے کیا صورتحال ہے. جی ندیم بتائیے گا کیا عوام کو ریلیف دیا گیا ہے رمضان المبارک میں؟ جی آزاد کشمیر میں بارشوں کے بعد موسم میں تو ٹھنڈک آ گئی ہے، لیکن مہنگائی نے ماحول کو گرم کر رکھا ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں اور بالخصوص دارالحکومت مظفر آباد میں مہنگائی کی لہر نے عوام کے جو رمضان المبارک میں دسترخوان ہوتے تھے وہ ان سے چھین لیے ہیں. اس وقت سبزی، فروٹ اور اس کے علاوہ جو گوشت ہے، روزمرہ کی اشیاء خود روز کی چیزیں ہیں، وہ عوام کو جو سرکاری ریٹ ہے اس سے 150 روپے زیادہ مل رہی ہے. عوام جو ہے وہ اس وقت تاجروں سے بھی تنگ ہے، وہ تاجروں پر بھی منافع خوری کا الزام لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عوام انتظامیہ، بلدیہ، فوڈ اتھارٹی اور دیگر اداروں سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ کہاں پر موجود ہے. میں اگر آپ کو مظفر آباد کے دارالحکومت میں نوائی جو منڈی ہے، سبزی منڈی جہاں پر میں کھڑا ہوں، اس کی بات کروں تو اس وقت اگر آپ کو میں کیلے کا ریٹ بتاؤں تو کیلا عمومی جو حالات ہیں ان میں 150 روپے کا فروخت ہوتا تھا، لیکن وہی کیلا آج 300 روپے کا فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح باقی جو اشیاء خود روش ہیں ان کی مہنگائی بھی اس کا زیادہ ہے کہ عوام اس وقت وہ خریدنے کے قابل نہیں رہی. جی ٹھیک ہے. اس وقت عوام کی اولین آواز یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ ملک بھر میں بڑھتی مہنگائی بالخصوص رمضان المبارک میں ہونے والی مہنگائی پر قابو پایا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس حوالے سے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان موجود تھے. خانپور سے ناصر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شجاع آباد سے عبد المالک ارسلان پھلپوٹو نے ہمیں جوائن کیا، خیرپور سے آصف کوکر اکاڑا اور مظفر آباد آزاد کشمیر سے ندیم شاہ نے تمام تر شہروں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا.